السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جان براق پارٹ 3۔ شاہویز حیدر کو اپنے ساتھ ہی ڈنر کے لیے گھر لے آیا تھا۔ نائلہ پہلے ہی آفس سے جلدی گھر جا چکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے اتنا کام دیا تھا کہ وہ مجبور ہو کر گھر چلی گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شاہویز کا سامنا سب سے پہلے اپنی ماں سے ہوا۔ حیدر کو وہ ان سے ملا کر لاؤنج میں لایا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں پاکیزہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو کمرے سے پنک رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ شفون کا دوپٹہ لیے گلابی گڑیا بنے اس کی طرف چمکتی نگاہوں اور بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ شاہو، وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی، مگر اس کے پاس کھڑے حیدر کو دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لینے لگ گئی۔ اس سے ملو پاکیزہ، یہ میرا دوست حیدر ہے، اور حیدر، یہ میری بیوی پاکیزہ ہے۔ شاہویز نے پاکیزہ کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ السلام علیکم بھابی، حیدر نے مسکراتے ہوئے چھوٹی سی پاکیزہ کو دیکھ کر بولا۔ وعلیکم السلام بھائی، وہ دھیرے سے مسکرا کر نظریں جھکائے بولی تھی۔ حیدر کو یہ معصوم لڑکی بے حد پسند آئی تھی۔ پاکیزہ، ڈنر ریڈی ہے؟ شاہویز کے پوچھنے پر پاکیزہ نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ ملازمہ سے کہو کھانا لگائے، حیدر نے آج ہمارے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ پاکیزہ شاہویز کی بات پر فوراً کھانا لگوانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب ڈنر کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ شاہویز کے ساتھ حیدر بیٹھا تھا، جبکہ شاہویز کے بالکل سامنے پاکیزہ اور اس کے ساتھ حیدر کے سامنے نائلہ ناک چڑھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ بیچ بیچ میں حیدر اور شاہویز مہرین کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ حیدر اب یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے؟ مہرین نے پوچھا۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا جب اس کو کسی کا پاؤں اپنے شوز پر محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر شاہویز پر ڈال کر پاکیزہ پر ڈالی، جو پورے دھیان سے پلیٹ پر جھکی چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی کھانا کھا رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ نائلہ پر پڑی، جو شاہویز کو دیکھ رہی تھی، اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ جی آنٹی، یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے، اور اب میری شادی کرنے کے دن ہے، اس لیے مما بھی پرجوش سے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بس میرے سیٹل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر نے بولتے ہی زور سے اپنا پاؤں نائلہ کے پاؤں پر مارا، جس سے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ نائلہ، آر یو اوکے؟ مہرین نے پریشانی سے نائلہ سے پوچھا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگ پڑے تھے۔ یس آنٹی، وہ ہکلا کر بولی۔ حیدر کو ہنسی چھپاتے دیکھ کر اس نے اسے گھوری سے نوازا۔ سب اس کے جواب پر دوبارہ کھانا کھانے لگ گئے، جبکہ شاہویز نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ شاہو، یہ ڈنر میں نے بنایا ہے، وہ ڈیزرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں نروس سی مسکرا کر بول رہی تھی۔ صبح نائلہ کے اس کے ساتھ آفس جانے پر اس نے ساری بات فاریہ کو بتائی تھی، جس نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ شاہویز کے لیے کچھ کرے۔ یہ بنانا چونکہ آسان تھا، اس لیے اس نے ملازمہ سے مدد لے کر بنا ہی لیا تھا۔ شاہویز نے ڈیزرٹ دیکھ کر اس کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ واہ بھابی، یہ بہت مزے کا بنا ہے، حیدر نے کسٹرڈ چکھتے ہی بے ساختہ تعریف کی تھی۔ شاہویز نے پاکیزہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے ڈیزرٹ کھایا۔ حیدر سے تعریف سننے کے بعد پاکیزہ شاہویز کی تعریف کی منتظر تھی۔ مہرین اور نائلہ نے نہوس سے اسے گھورا۔ بہت مزے کا بنا ہے پاکیزہ، اور یہ تمہاری پہلی کوکنگ کا گفٹ۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکالی۔ اپنا ہاتھ دو، پاکیزہ نے خوشی سے فٹ سے اٹھتے اس کے پاس آتے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ شاہویز نے ڈبی سے ایک خوبصورت سی اور نفیس سی رنگ نکالی تھی، جس پر درمیان میں ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ شاہویز نے سب کے سامنے اس کے بائیں ہاتھ میں دھیرے سے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی۔ یہ اس نے کافی دیر سے پاکیزہ کے لیے بننے کو دی تھی، جو آج ہی اس کے آفس ڈیلیور ہوئی تھی۔ مہرین نے شعلہ بار نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ نائلہ تو یہ دیکھ کر اٹھ کر ہی چلی گئی۔ حیدر مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر شاہویز کی پاکیزہ کو انگوٹھی پہنانے کی تصویر بنائی اور اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پاکیزہ رنگ کو خوشی سے دیکھتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا ڈیزرٹ ختم کرنے لگی تھی۔ یہ تصویر مجھے سینڈ کر کے فوراً ڈیلیٹ کر دینا، شاہویز نے سنجیدگی سے حیدر سے کہا۔
یار ابھی تمہیں سینڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھو۔ اپنا کھانا چھوڑ کر حیدر نے اس کو تصویر سینڈ کی اور اس کے سامنے ہی وہ ڈیلیٹ بھی کر دی تھی۔ پوزیسیو انسان، حیدر منہ بنا کر بڑبڑایا تھا۔ کھانے کے بعد حیدر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ شاہویز بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پاکیزہ واش روم سے باہر نکلی تھی جب شاہویز روم میں داخل ہوا تھا۔ تھینک یو شاہو، وہ شاہویز کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ گئی اور اس کا اشارہ رنگ کی طرف تھا۔ میری جان کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہویز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت سے باری باری چومے۔ یہ بتاؤ تم نے کام کیوں کیا؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ شاہویز نے پھر اس سے نرم لہجے سے سوال کیا۔ میرا دل کر رہا تھا آپ کے لیے کچھ بنانے کو۔ پاکیزہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہویز نے اس کے ہاتھ چھوڑتے اس کو کمر سے تھام لیا۔ خود کو زیادہ تھکایا مت کرو، کالج سے آ کر ویسے بھی تمہاری نازک سی جان تھک جاتی ہے، تم آرام کیا کرو میری جان۔ اس کے سر پر محبت سے شاہویز نے لب رکھے تھے۔ پاکیزہ نے جواب میں صرف آہستہ سے سر ہلا دیا تھا اور وہ دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ شاہویز کی محبت ہی اس کو شاہویز کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ دوسری طرف براق نے اپنی بات کے مطابق آئرل کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس آفیسرز بھی آئرل سے ساری بات پتہ کروا کر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، مگر ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کون ہے۔ چونکہ آئرل نے وہ گلاس بوتل بھی پھینک دی تھی جس میں بلڈ تھا، اس لیے کوئی پختہ ثبوت نہ تھا کہ وہ بھی جیمز کا ہی خون ہوگا۔ 4 دن ہو گئے تھے اس سائیکو شخص کی طرف سے آئرل کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے کام میں سکون سے مصروف ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد انہوں نے دبئی روانہ ہونا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتی آفس کی پارکنگ ایریا میں آئی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے ہی اپنے لیے ایک بلیک کار خریدی تھی۔ پورے پارکنگ لاٹ میں گہری خاموشی تھی، آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتی اپنی گاڑی کے پاس پہنچی، مگر گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ گاڑی کے اوپر گلاب کے ڈھیر سارے گلدستے پڑے ہوئے تھے۔ آئرل ہولے سے پیچھے قدم لیتی ایک دم تیزی سے آفس کے اندر بھاگی۔ وہ گھبراہٹ اور خوف سے اپنے پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی جب وہ اچانک زور سے کسی چیز سے ساتھ ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی لگی تھی جب وہ مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ براق اس کا کانپنا صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا جب آئرل بجلی کی تیزی سے بھاگتی ہوئی اس سے آ لگی۔ سر، وہاں میری کار پر۔ براق کو دیکھتی وہ نم لہجے میں ہکلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی بات سنتا براق گارڈ کو اشارہ کرتا فوراً پارکنگ لاٹ میں آیا۔ وہ آئرل کی گاڑی کے پاس آئے، مگر وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ ابھی یہاں ڈھیر سارے پھول تھے، وہ بھی سرخ۔ وہ لب کاٹتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے مس آئرل، آپ کو سیکیورٹی سے زیادہ ایک سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ کیا پاگل سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ براق کی بات پر اس نے غصے میں اس کو گریبان سے پکڑا۔ براق کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ پلیز میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آئرل نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ براق نے اس کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اچھی کوشش تھی مس آئرل میرے قریب آنے کی۔ آئندہ کے بعد کوئی اچھا بہانہ سوچیے گا۔ براق اسے اکیلا چھوڑتا جا چکا تھا، مگر اپنے پیچھے سے آئرل کی بات پر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی، لیکن اب میں آپ کو ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ براق اس کی بات پر افسوس سے سر جھٹک کر چلا گیا تھا۔ آئرل بھی ناک چڑھاتی اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ فلیٹ کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نگاہ شیشے سے بیک سیٹ پر پڑے ایک گلاب پر پڑی۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہو گئی۔ اس نے گاڑی کو ایک سائیڈ پر پارک کرتے ہوئے پیچھے سے پھول اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ بھاڑ میں جاؤ سائیکو انسان، وہ بڑبڑاتی دوبارہ کار سٹارٹ کر کے چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے ماریا کو ساری بات بتائی۔ تم فکر مت کرو، ہم براق سر کو تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تم نے 2 دن تک دبئی جانا ہے نا، تمہیں میں وہاں کے لیے اچھے سے ڈریسز لے کر دیتی ہوں، چلو اٹھو۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماریا اسے شاپنگ پر لے آئی تھی۔ اس نے اسے خوبصورت سے ڈریسز لے کر دیے تھے، کچھ بہت زیادہ ماڈرن بھی تھے جو آئرل نے لینے سے صاف منع کر دیے تھے۔ ماریا اسے اچھی خاصی شاپنگ کروا کر واپس لے آئی تھی۔
مگر اس کے کان بھرنا نہیں بھولی تھی۔ آئرل کے دماغ پر جیسے ماریا کی باتیں چھپ گئی تھی۔ پاکیزہ کو آج کالج سے چھٹی تھی، اس لیے وہ گھر ہی تھی، مگر شاہویز آج بھی کام کے سلسلے میں آفس گیا ہوا تھا۔ پاکیزہ کا کل ٹیسٹ تھا کالج میں، اس لیے وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد بھوک کے احساس سے وہ اپنی کتابیں بند کرتی اٹھی تھی اور کچن میں چلی گئی۔ ملازمہ سے اپنے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا کر لان میں لانے کا بول کر پانی کا گلاس پکڑتی پاکیزہ باہر جا رہی تھی جب اچانک نائلہ کچن میں داخل ہوئی، جس سے پاکیزہ کے ہاتھ میں موجود پانی نائلہ کے اوپر گر گیا۔ سوری، پاکیزہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ چٹاخ! نائلہ نے پاکیزہ کو نفرت سے گھورتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ تو ویسے بھی کل سے شاہویز پر آیا غصہ کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتی تھی، جو آج اس نے اس معصوم پاکیزہ پر نکال دیا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جمع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جو جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملازم ساکت کھڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پاکیزہ اسے ایک نظر دیکھتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کو لاک کرتی وہ روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور روتے ہوئے اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ شاہویز شام کو معمول کے مطابق گھر واپس آیا تو پاکیزہ کو معمول کے مطابق لاؤنج میں نہ دیکھ کر وہ سیدھا روم میں گیا، مگر روم کو لاک دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہو گئی تھیں، کیونکہ پاکیزہ کبھی بھی دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ اس نے 2 بار زور زور سے ناک کیا تھا، جس پر نیند سے اٹھتی پاکیزہ نے تیزی سے دروازہ کھولا اور شاہویز کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ مڑ کر واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پاکیزہ، شاہویز نے اسے پکارا جو معمول کے خلاف آج اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ میری جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پاکیزہ کے قریب آتے ہوئے پوچھا اور اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ جب اس کی اچانک نگاہ پاکیزہ کے گال پر پڑی تھی، اس کا گال ہلکا سا سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ شاہویز نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا جس پر پاکیزہ سسکنے لگی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر شاہویز کے دل کو کچھ ہو گیا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے پاکیزہ؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نائلہ نے مجھے تھپڑ مارا شاہو۔ پاکیزہ روتے ہوئے اسے ساری بات بتانے لگ پڑی۔ شاہویز نے اوپر اٹھتے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس کا گال محبت سے چومتے شاہویز نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ خاموش تھا، بالکل کسی طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی کی طرح۔ اس نے ایک دم پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ شاہو، کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ شاہویز بنا اسے کوئی جواب دیے نائلہ کے کمرے میں سیدھا لے گیا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے روم میں داخل ہوا تھا جہاں نائلہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شاہویز نے پاکیزہ کا ہاتھ چھوڑ کر بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ نائلہ کے منہ پر مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز سے اس کی شدت کا پتہ چل رہا تھا۔ نائلہ کو اپنا منہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شاہویز کے ڈر سے ہی بھاگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی پاکیزہ کے ساتھ شاہویز یہاں آ چکا تھا۔ آئندہ کے بعد میری بیوی کو ہاتھ لگانے کا بھی سوچا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اسے لاواری سمجھنے کی غلطی مت کرنا، بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ کچھ دنوں کی مہمان ہو، سکون سے رہو، ورنہ تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور فوراً میری بیوی سے معافی مانگو۔ شاہویز کی سخت آواز سن کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ تھپڑ نے ویسے بھی اس کا دماغ جو 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا اسے نیچے لا دیا تھا۔ سوری پاکیزہ، مجھے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، نائلہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاہویز ہنکارا بھرتا پاکیزہ کو کوئی جواب بھی دینے سے پہلے باہر لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد نائلہ رونے لگ گئی۔ آئرل، براق، ایما اور ایلیکس میٹنگ کے لیے دبئی آ گئے تھے۔ ان کی میٹنگ ہو چکی تھی جو کامیاب ہو گئی تھی۔ یہاں آتے ہی آئرل کی ڈریسنگ بالکل چینج ہو گئی تھی جو براق کو شدید ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا تھا۔ آئرل یہاں آ کر کافی پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ اب دوبارہ اس شخص کی طرف سے اسے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ وہ ہر روز ماریا سے بات کرتی تھی جو اسے ہر روز نئی نصیحتیں دیتی تھی جس پر وہ عمل کرتی تھی۔ وہ خود کچھ نہ سوچتی تھی بلکہ اب سب اس کی ساری سوچیں ماریا کے کنٹرول میں تھی۔ وہ جو بات کرتی تھی آئرل بنا کچھ سوچے سمجھے مان لیتی تھی۔ میٹنگ کی کامیابی کے سلسلے میں آج رات کو پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا جہاں دوسرے ممالک کے بزنس مین بھی شامل ہونے والے تھے۔
یہ دبئی کے ایک مہنگے ہوٹل کے ایک خوبصورت ہال کا منظر تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے لباس پہنے لوگ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہی میں ایک طرف براق اپنے منہاج اور تحریم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ 40 سال کی عمر نے بھی اس پر اپنا اثر نہیں دکھایا تھا۔ دیکھنے میں وہ 30 سال کا لگتا تھا۔ یہ سب اس کی خود پر توجہ کی وجہ سے ہی ممکن تھا۔ براق اپنے منہاج کی بات پر مسکرا رہا تھا جب وہ ٹھٹکا۔ اس کی نظر انٹری سے ہال میں داخل ہوتی آئرل پر پڑی۔ آئرل کا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہو گئی تھی۔ آئرل گولڈن کلر کے گہرے گلے اور بنا آستینوں کی میکسی پہنے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے براق کو دیکھے بغیر اس کے قریب سے گزر کر اپنے کلیگ ایلیکس کے پاس چلی گئی۔ براق کا اب سارا دھیان آئرل کی طرف ہی تھا، جو اب ہنس ہنس کر ایلیکس سے بات کر رہی تھی۔ ایلیکس کا ہاتھ آئرل کے بازو پر دیکھ کر براق کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ منہاج سے ایکسکیوز کرتا، غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آئرل کے پاس آیا، جو ایلیکس کے چھونے سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ براق نے زور سے آئرل کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا اور لوگوں کی حیران کن نظروں کو نظر انداز کر کے وہ آئرل کو اپنے ساتھ کھینچ کر ہال سے باہر لے گیا تھا۔ سر، یہ آپ مجھے یہاں کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے۔ آئرل دل ہی دل میں جہاں اس کی توجہ پر خوش ہو رہی تھی، وہیں اب اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر بھی رہی تھی۔ براق اسے کھینچتا ہوا باہر پچھلی طرف بنے لان میں لایا، جہاں ابھی کوئی موجود نہیں تھا۔ چٹاخ! براق نے ایک زوردار تھپڑ آئرل کے چہرے پر جڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں زور سے دبوچا اور زہر خون لہجے میں پھنکارا تھا۔ ایسی بےہودہ اور گھٹیا ڈریسنگ کر کے تم مجھے غصہ تو دلا سکتی ہو آئرل، مگر مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ آئرل اپنی نم آنکھوں میں بے یقینی اور خوف لیے براق کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا واقعی اس نے اس بار ہر حد پار کر دی؟ ہاں، اس بار اس نے اپنے وقار کو داؤ پر لگایا تھا، تو وہ کیسے امید کر سکتی تھی کہ براق اس کو اپنی تھوڑی سی بھی توجہ دے گا؟ تم انتہائی بے وقوف اور عقل سے پیدل لڑکی ہو۔ آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھا تو یاد رکھنا، تمہیں واپس پاکستان بھیجنے میں مجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ براق اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑتا ہوا گھرایا تھا۔ سوری سر، آئرل کانپتی آواز میں بمشکل اس سے بولی۔ شٹ اپ اینڈ فالو می۔ وہ اسے جھڑکتا اپنے پیچھے آنے کا حکم دیتا چل پڑا تھا، مگر چلنے سے پہلے اس کے کندھوں پر اپنا کوٹ اتار کر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ آئرل جہاں براق کے کوٹ اپنے کندھے پر رکھنے پر خوش ہوئی تھی، وہاں ہی اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی مزید چلی تھی جب براق دوبارہ اس کی جانب گھوما اور اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ دوبارہ ایلیکس کے پاس جا کر مجھے جیلس فیل کروانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، حشر کروں گا تمہارا کہ کبھی ایسا سوچو گی بھی نہیں۔ براق دہاڑتے ہوئے بولا، جبکہ آئرل کو اپنی غلطی محسوس کر کے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا، مگر وہ خود پر جبر کر رہی تھی۔ آج براق کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اس لڑکی نے ایک پل میں اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ اپنے ماتھے کو مسلتا اسے گاڑی میں بیٹھنے کا بولتا خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ وہ جتنا اس کے بارے میں نہ سوچنا چاہتا تھا، یہ لڑکی اتنا ہی براق کی سوچوں پر سوار ہو رہی تھی۔ ایلیکس کے پاس آئرل کو دیکھ کر اسے واقعی جیلسی فیل ہوئی تھی، مگر وہ یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا۔ مہرین، جو صبح سے ہی گھر میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر پر گئی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی تھی جب روتی ہوئی نائلہ نے اسے آ کر سب کچھ بتایا تھا۔ ساری بات سن کر مہرین کو نائلہ معصوم لگی تھی۔ اس نے نائلہ کو کمرے میں بھیج کر شاہویز کو ملازمہ سے بول کر کمرے میں بلوا لیا تھا۔ شاہویز ہلکا سا نوک کرتا روم میں داخل ہوا تھا جب اس کو دیکھتے ہی مہرین غصے میں بولنا شروع ہو گئی۔ شاہویز، میں نے تمہاری ایسی بالکل بھی تربیت نہیں کی تھی کہ تم لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتے پھرو، اور وہ بھی نائلہ پر۔ مہمان ہے وہ ہماری۔ کتنا رو رہی تھی، اس کے منہ پر تمہاری انگلیوں کے نشان بھی چھپ گئے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا ہے۔ کیا جواب دوں گی میں اس کو؟ موم، اس نے پاکیزہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، صرف پانی گرنے کی وجہ سے۔ مجھے قطعی یہ قبول نہیں کہ کوئی بھی میری بیوی کو جسمانی نقصان پہنچائے، اور موم پلیز اسے واپس بھیج دے۔ کبھی بھی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ شاہویز کی بات پر مہرین کو بہت غصہ آیا۔ تم دوسری شادی کرو گے، اور وہ بھی نائلہ سے، اور اسے میرا حکم سمجھو۔ سوری موم، آپ جو بھی کہیں گی کروں گا۔
مگر پاکیزہ کو میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ موم، وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، آپ اپنے ہی بھائی کی بیٹی پر سوکن لانے کی بات کر رہی ہیں، اور جو مرضی ہو جائے لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا، یہ بات تو طے ہے۔ شاہویز جھنجھلا کر بولا، نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی، پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ موم، خدا کا واسطہ بس کرے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا بول رہی ہے؟ وہ جس کی بھی بیٹی ہو، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ موم پلیز سمجھے۔ شاہویز اپنی ماں کو ٹوکتا بولا تھا۔ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب سننا اس کے لیے سوہان روح تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں کی خاطر شادی کے شروع دنوں میں پاکیزہ کے ساتھ سخت رہا تھا، مگر وہ اس سے محبت کرتا تھا اور ایسی باتیں اس کے لیے بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دوسری شادی نہ کرواؤں تو مجھے 1 سال کے اندر اندر وارث چاہیے، یا تو تم مجھے پوتا پوتی دو گے یا پھر اگلے سال میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ مہرین اپنی مسکراہٹ چھپاتی بولی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا کبھی بھی پاکیزہ کی معصومیت ختم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ موم، وہ بچی ہے ابھی، وہ خود کو مشکل سے سنبھالتی ہے، بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ اسے آج اپنی ماں دنیا جہان کی سب سے سنگ دل عورت لگ رہی تھی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تم تو پھر نائلہ سے شادی کر لو۔ مہرین کی ساری بات وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بچہ چاہیے نا آپ کو، اگلے سال تک مل جائے گا، مگر موم، آپ نے میرے لیے اپنے دل میں آج ایک خلا ڈال دیا ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ وہ آنکھیں بند کرتا ضبط سے بولا، اس کی ماں نے ہی آج اسے بے بس کر دیا تھا۔ مہرین جہاں اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی، وہاں ہی اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی آخری بات سن کر اس نے کچھ بولنا چاہا تھا جب شاہویز مڑتا وہاں سے چلا گیا۔ شاہویز اپنے روم میں داخل ہوا تھا جب اس کی نگاہ واش روم سے نائٹ سوٹ میں نکلتی پاکیزہ پر پڑی۔ کتنی معصوم تھی وہ، مگر وہ ناسمجھ تو نہ تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس سے بے وفائی بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ میری جان اب کیسا فیل کر رہی ہے؟ وہ پاکیزہ کے پاس آیا۔ میں اب کافی بہتر فیل کر رہی ہوں شاہو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئندہ کے بعد کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر پہنچائے تو اس کو جواب دینا سیکھو پاکیزہ، اور تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ پاکیزہ کا سر چومتا اسے سونے کا بول کر جا چکا تھا۔ وہ فی الحال کچھ دیر اکیلا بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم ہونا چاہتا تھا۔ دوسری طرف براق آئرل کو اس کے روم میں چھوڑ کر اپنے روم میں آیا تھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اگر آئرل یوں نہ آتی تو وہ اس وقت پارٹی انجوائے کر رہا ہوتا۔ فریش ہو کر اس نے سگریٹ نکالی اور اس سے سلگاتے ہوئے وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس نے کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تو کیا، کسی میں انٹرسٹ تک نہ لیا تھا، مگر آئرل نے اس کو اپنی طرف متوجہ کروا ہی لیا تھا۔ وہ تھی بھی اس سے عمر میں دگنا چھوٹی۔ اس نے کچھ دنوں پہلے ہی اس کی فائل منگوا کر چیک کی تھی، تب اسے معلوم ہوا تھا کہ آئرل کی عمر 22 سال ہے، مگر وہ اس کے مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی شامیں اکیلے گزارنے کا عادی تھا، مگر آئرل ان میں بھی اس کی سوچوں میں شامل ہو گئی تھی۔ آئرل کا اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا بتانا اسے محض توجہ حاصل کرنا لگ رہا تھا۔ پھر ایسا ہو بھی رہا تھا، وہ واقعی اس کی طرف متوجہ ہونے لگ پڑا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر اور اپنی سوچوں میں گم رہتا جب اچانک دروازے پر دستک نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ آخری کش لیتا سگریٹ پھینکتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا جب اس کی نگاہ روتی ہوئی آئرل پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ اس اچانک حملے پر براق گڑبڑا گیا۔ اس نے آئرل کو خود سے الگ کرنا چاہا، مگر آئرل نے اس کے گرد مضبوط حصار ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ہوٹل کے خالی کوریڈور میں ڈال کر اسے اندر کرتے ہوئے دروازہ بند کر لیا اور فوراً اسے جھٹکے سے خود سے الگ کیا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ براق نے غصے سے اسے گھورا۔ میرے براق جو اسے مزید ڈانٹنے لگا تھا، اس کو کانپتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے روم میں کوئی ہے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کون ہے تمہارے روم میں۔ براق نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ مجھے نہیں جانا، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر براق اس کی بات کو اگنور کرتا اسے اس کے روم میں لے کر آیا اور اس روم کے اندر داخل ہوا
ہوتے ہی کمرے کی لائٹ آن کی اور اس نے آئرل کو ہاتھ چھوڑ کر کمرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ واش روم اور الماری کے بعد بیڈ کے نیچے بھی اس نے چیک کر لیا، مگر روم خالی تھا۔ یہاں سے جاتے ہی تم سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤ گی آئرل، اس کو ڈانٹنے سے خود کو روکتے براق نے حتمی لہجے سے کام لیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ چیخی۔ میرے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم پاگل ہو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، براق سخت لہجے میں بولا۔ میں سچ بول رہی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آنسو تواتر اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے آئرل، مگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تم ابھی سو جاؤ اور خود کو پرسکون کرو، صبح ہم تفصیل سے اس متعلق فیصلہ کریں گے۔ براق کی بات پر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آئرل، میں تمہارے لیے دوسرا روم بک کروا دیتا ہوں، براق نے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز، آج کا دن میرے ساتھ رک جائے، میں کاؤچ پر لیٹ جاؤں گی پلیز، وہ نم لہجے میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ تم ایما کے ساتھ روم شیئر کر لو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ براق بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پلیز، ایک رات کی ہی تو بات ہے، پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ براق نے ہار مانتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ دیا۔ اسے بیڈ پر سونے کا بول کر وہ خود کاؤچ پر لیٹ گیا، اس بات سے بے خبر کہ صبح اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دوسری طرف شاہویز آج شام کو پاکیزہ کو باہر ڈنر کے لیے لے جانے والا تھا۔ وہ شاہویز کے آنے سے پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ جب مہرین کمرے میں داخل ہوئی، اس کے کم سن حسن کو دیکھ کر مہرین نے نفرت سے اسے گھورا۔ اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ یہ کیا بیہودہ ڈریسنگ کر رکھی ہوئی ہے تم نے؟ دوسرے مردوں کو لبھانے کے لیے اچھے طریقے ہیں۔ وہ اس کو سفید فراک میں دیکھ کر زہر اگل رہی تھی۔ اس کی بات پر پاکیزہ نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ بچی ضرور تھی، مگر ناسمجھ نہیں تھی۔ مہرین کے لفظوں کا زہر اسے اچھے سے معلوم تھا۔ مما، اپنی گندی زبان سے مجھے مما مت پکارو، مہرین اس پر غصے سے چیخی تھی۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ شروع سے ہی اپنے لیے سے ایسے الفاظ سن کر وہ بے حد حساس ہو جاتی تھی۔ مما پلیز۔ کیا پلیز؟ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میرے پڑھے لکھے بیٹے کی بیوی بنتی۔ اگر وہ بھگوڑی نہ بھاگی ہوتی، میں مر کر بھی کبھی تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کرتی۔ اور یہ اپنی معصومیت سے جو تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے نا، بہت اچھے سے جانتی ہوں کتنی گھنی ہو تم۔ مہرین کے چیخنے پر وہ بے ساختہ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہو تم۔ میرے بھائی کا بھی دماغ خراب تھا جس نے تم جیسے گند کو اپنی اولاد بنانے کا سوچا۔ پاکیزہ سسک پڑی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں، وہ چیخ پڑی۔ پاکیزہ۔ شاہویز جو کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، پاکیزہ کو چیختے دیکھ کر اس نے اسے ٹوکا۔ آپ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ دیکھا تم نے شاہویز، کیسے یہ مجھ پر چیخ رہی تھی؟ جو پاکیزہ کو روتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، ماں کی آواز پر ان کی طرف مڑ گیا۔ یہ بس تمہارے سامنے معصوم بنتی ہے شاہویز، مہرین اپنے چہرے پر سارے جہاں کی مسکینیت سجا کر بولی۔ کچھ گرنے کی آواز پر شاہویز کی نگاہ فوراً پاکیزہ پر پڑ گئی، جو زمین پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پاکیزہ، پاکیزہ، وہ تیزی سے اس کے پاس آ گیا اور اس کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہو، میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں، وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کو تیزی سے اٹھاتے ہوئے شاہویز نے اسے بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اسے چیک کر چکی تھی۔ کسی چیز کا اسٹریس لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے سے بہتر فیل ہوگا۔ ڈاکٹر اس سے میڈیسن لکھ کر چلی گئی تھی۔ مہرین تو انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اسے تھوڑی بہت بات سمجھ آ ہی گئی تھی۔ اپنی ماں کی عادت کے بارے میں وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا تھا یقیناً اس کی ماں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ میری نازک سی جان، وہ اپنی ماں سے بعد میں بات کرنے کا سوچتا پاکیزہ کے سر کو چومتا، اس کے بالوں کو محبت سے سہلانے لگا تھا۔ اب دوسری طرف صبح کا وقت تھا جب روم کے دروازے پر ہوتی دستک سے براق کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ کاؤچ پر لیٹ کر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 8 بجا رہی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر ایک نظر بیڈ پر آرام سے سوئی آئرل پر ڈال کر دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا۔ دروازہ کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کا فون بج پڑا۔
فون پر ایما کا نمبر دیکھتے ہی اس نے فوراً کال اٹھائی۔ سر، دروازہ مت کھولیے گا، آپ کے روم کے باہر رپورٹرز موجود ہیں۔ یہ میرے روم کے باہر کیا کر رہے ہیں ایما؟ براق نے پریشانی سے پوچھا۔ اگر اس کے روم میں آئرل نہ ہوتی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ سر، آپ کو نیوز دیکھنی چاہیے۔ آئرل اور آپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر کسی نے اپلوڈ کر دی ہے۔ ایما، کچھ بھی کرو، انہیں یہاں سے بھیجو۔ آئرل اس وقت میرے روم میں ہے، یہ بہت بڑا اسکینڈل بن جائے گا۔ براق اپنی پیشانی کو مسلتا بول رہا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے دستک ہو رہی تھی۔ سر، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ لوگ جا ہی نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے انہیں۔ شاید پتہ ہے کہ آئرل آپ کے روم میں ہی ہے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، فی الحال کچھ دیر کے لیے انہیں سنبھالو۔ براق نے ایما کی بات سن کر فون بند کر کے فوراً نیوز دیکھی تھی، جس میں اس کی اور آئرل کی تصویریں وقفے وقفے سے دکھائی جا رہی تھیں۔ ایک تصویر میں وہ آئرل کے کندھوں پر کوٹ ڈال رہا تھا، ایک میں آئرل اس کو گلے لگائی کھڑی تھی۔ وہ ساری رات کی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان میں کوئی تعلق ہو۔ نیوز کی ہیڈ لائنز پڑھ کر اس نے غصے سے اپنے جبڑے بھیجے تھے اور پاس پڑی جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی تھی اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ آئرل کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر فوراً اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آئرل نے آنکھیں کھولتے ہی اس سے پوچھا۔ براق نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے قریب جاتے اس کا بازو غصے سے دبوچ دیا۔ بہت شوق تھا نا میرے ساتھ ریلیشن کا؟ آؤ، تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اس نے کھڑا کیا۔ سر، اس کو براق کا سرخ چہرہ دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ براق اسے کھینچتا ہوا دروازے کے پاس لے کر گیا اور ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا رپورٹرز اس سے سوال پوچھنے لگ پڑے۔ یہ کون ہے؟ ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ ایسے بہت سے سوال پوچھے جا رہے تھے جبکہ آئرل آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ میری وائف ہے، آئرل براق، اور نیو یارک جاتے ہی ہمارا ریسیپشن ہے۔ اس سب میں آپ کو انویٹیشن دیا جائے گا۔ اب یہاں سے چلے جائیے۔ براق کی بات پر آئرل ہنسنا شروع ہو گئی تھی اور اس نے براق کو ایسے دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ براق نے اسے واپس اندر کھینچتے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ آئرل اس پر چیخ پڑی۔ یہ تمہاری ہی غلطی ہے۔ رات کو تم اگر اچھے کپڑے پہن آتی تو نہ ہی مجھے تم پر غصہ آتا اور نہ ہی کوئی ہماری تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا، اور ویسے بھی تم یہی چاہتی تھی۔ اب خوش ہو جاؤ۔ وہ غصے میں بولتا آخر میں تنزیہ بولا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے کوئی اسکینڈل نہیں بننے دے سکتا۔ کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور فکر مت کرو، تم جب چاہو گی میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا۔ یہ بس اس نیوز کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنا فرض پورا کرو۔ اگر تم میرے کمرے میں نہ ہوتی پھر بھی میں نے سب کچھ سنبھال ہی لینا تھا۔ براق کو دیکھتے اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا براق کا منہ توڑ دے، لیکن وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، براق کو پھنسانا اور اس سے شادی کرنا۔ اس کی خواہش بنا کسی محنت کے پوری ہو رہی تھی، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ لیکن آئرل، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تم انکمفرٹیبل ہو۔ جب تم کہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آئرل نے اعتراض کرنا چاہا تھا جب براق نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اوکے۔ آئرل نے ہچکچاتے ہوئے آخر رضامندی دے ہی دی تھی، مگر اسے کیا پتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیسے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اب آئرل کی زندگی کیسے بدلے گی، آخر اس کہانی کا انجام کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔